بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ کل رات آپ نے لائیو دعا میں شرکت کی اور ریکارڈ تعداد میں ماشاءاللہ اپنے درود شریف کے متعلق ہمیں خبر دی کہ ہم نے اتنا پڑھا، ہم نے اتنا پڑھا، ہم نے اتنا پڑھا۔ بعض لوگوں کا حیرت میں ڈال دینے والی تعداد تھی ماشاءاللہ، بہت مبارک کرے اللہ۔ اور کوشش تو بہرحال سب نے کی اور بے شمار ایسے لوگ رہ گئے جن کا درود شریف انہوں نے بھیجا بھی تھا ہمارے پاس، لیکن انہوں نے لیٹ بھیجا، جس کی وجہ سے ہم اس کو لیٹ دیکھ پائے۔ ہماری گزارش یہ رہتی ہے کہ ایک تو بھیجا تو کریں، ہمیں بتایا تو کریں تاکہ اس سے بھی آپ کو ایک طرح کی ترغیب رہے، لیکن وقت پر بھیجا کریں تاکہ ہم اس کو شریک بھی کر سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں جو ماہانہ پروگرام ہم رکھتے ہیں، اس میں آپ کی شرکت ہوتی رہے، یہ ہو سکتا ہے کسی قسم کی خیر ہو اس میں، اللہ بہتری فرمائے۔ تو باقی ایسا کوئی یہ نہیں ہے کہ صاحب اس کو کسی قسم کے اعتراضات کا سبب بنایا جائے یا اس پر اشکالات کیے جائیں، اس کی کیا ضرورت ہے۔ بہرحال آج پھر ہم بات کریں گے اس اہم مدعے پر کہ درود شریف پڑھنے والے کو شیخ و مرشد بنانے یا کسی کو استاذ کی حیثیت سے اس سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، یہ ایک عنوان ہے۔ تو میں اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں، درود شریف استاذ کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، یعنی درود شریف خود ایک استاذ اور ایک شیخ و مرشد کا کام کرتا ہے۔ یہ بعض بزرگوں کے اقوال ہیں، اور اقوال کا جو درجہ ہوتا ہے وہ قرآن و حدیث کے جیسا نہیں ہوتا۔ اقوال کا درجہ اقوال کا ہوتا ہے، ان کو قرآن و حدیث کے درجے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ تو جن بزرگوں کا یہ موقف ہے کہ درود شریف استاذ کا کام کرتا ہے، درود شریف مرشد کا کام کرتا ہے، بالکل صحیح فرمایا، بالکل صحیح فرمایا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ درود شریف استاذ کا بھی کام کرتا ہے، درود شریف شیخ و مرشد کا بھی کام کرتا ہے، لیکن ساری امت اس پر متفق نہیں ہے کہ استاذ کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری امت اس پر متفق نہیں ہے۔ میں کسی کو کنفیوز کرنا نہیں چاہتا، بے وجہ کنفیوز نہ ہو، لیکن بات کو سمجھیں۔ دیکھیے، ایک ہے قرآن، ایک ہے حدیث، اور ایک ہے قرآن و حدیث کے علاوہ بزرگوں کے اقوال۔ قرآن کے درجے کو حدیث نہیں پہنچ سکتی، اور حدیث کے درجے کو دوسرے حضرات کے اقوال نہیں پہنچ سکتے، چاہے پھر اس کا درجہ کتنا بھی بڑا ہو۔ اس کو اس طرح سے سمجھیے، فرق مراتب ہے اصل میں۔ سب سے بلند و بالا ہستی، سب سے عظیم الشان، سب سے بڑی ہستی تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ کے بعد ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء علیہ والسلام کے درجات ہیں اپنے اپنے فرق مراتب کے اعتبار سے، اور حضرات انبیاء علیہ والسلام کے بعد پھر حضرات صحابہ کرام کے درجات ہیں رضی اللہ عنہم، پھر صحابہ میں بھی پھر درجات ہیں، یہ اہل بیت میں بھی فلاں درجہ رکھتے ہیں، یہ خلفائے راشدین میں بھی فلاں درجہ رکھتے ہیں، یہ فلاں، اس طرح سے ان میں بھی درجات ہیں، اور عام صحابہ میں بھی درجات ہیں، اور پھر ان کے بعد عام اولیاء کرام کا درجہ شروع ہوتا ہے، پھر ان میں بھی درجات ہیں۔ تو جو مقام اللہ کی قول کا ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی پیغمبر یا نبی یا رسول کا نہیں ہو سکتا، اور جو کسی بھی رسول یا پیغمبر یا نبی کے قول کا درجہ ہوگا، وہ درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و اعمال کا درجہ نہیں اختیار کر سکتے۔
اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا درجہ ہوگا جو کہ اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو نہیں پہنچ سکتا کسی بھی صحابی کا قول، اور کسی بھی صحابی کے قول کو نہیں پہنچ سکتا کسی بھی کتب، غوث، ابدال، ولی اللہ کا قول۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ سب سے بلند اللہ کی ذات، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اور امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم کی بات، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد تابعین، پھر تابع تابعین، اسی طرح سے دیگر اولیاء اکرام، اہل اللہ، مشائخ، بزرگان دین، پھر ان کی بات۔ تو جہاں تک یہ والی بات ہے کہ درود شریف کام کرتا ہے استاذ کا بھی، یہ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن اس کو اتنا مضبوط پکڑ لینا کہ صاحب بالکل قرآن و حدیث کی طرح سے اس بات کو پکڑ لینا کہ بس یہی مسلم ہے، یہ اس بات سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن قرآن و حدیث کی طرح سے اس کو لینا کہ جیسے قرآن میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، حدیث میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، تو پھر اقوال کو بھی اسی درجے میں رکھا جائے، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہر چیز کے درجات ہیں، اقوال کو اقوال کے درجے میں رکھا جائے گا، اور اقوال میں اختلاف ضرور ہوگا۔ یہ تو قرآن ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں، یہ تو حدیث ہے جو صحیح حدیث کے اگر مل جاتی ہے تو پھر اس میں کوئی اختلاف نہیں کیا جاتا، بلکہ صرف قرآن ہی ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ورنہ حدیث میں بھی لوگ کہتے ہیں، کوئی اس کو صحیح کہہ رہا ہوتا ہے تو کوئی اس کی سند پر سوال کر رہا ہوتا ہے، تو اس طرح کی بات ہے۔ تو بزرگوں، درود شریف اپنی جگہ ایک اہمیت رکھنے والی چیز ہے کہ درود شریف سے استاذ کی بھی کمی پوری ہوگی، مرشد کی بھی کمی پوری ہوگی، لیکن اس کو بالکل اس طرح سے، اس قول کو اس طرح سے سمجھ لینا کہ صاحب اب ہم بالکل فارغ ہو گئے ہیں، کسی بھی استاذ کی اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں رہی، اور کسی مرشد کی اب ہمیں بالکل کوئی ضرورت نہیں رہی۔ پھر یہ اقوال کے دائرے کی چیز ہے، اور اس کو بالکل اس طرح سے قرآن کی طرح سے اس قول کو فائنل سمجھ لینا کہ یہی فائنل قول ہے، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ میں اپنی بات کو اس طرح سے، اصل میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جن حضرات کو یہ لگتا ہے کہ درود شریف ہمارے لیے استاد و مرشد کا کام کرے گا، ہمیں ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن جن حضرات کو یہ لگتا ہے کہ ہم درود شریف تو پڑھیں گے ہی یا پڑھ ہی رہے ہیں، درود شریف کی افادیت اور زیادہ لینے کے لیے ہم کسی ظاہری طور پر بھی کسی شخص کو اپنا رہنما بنا لیں، اور یہ رہنما ہی ہمارا استاذ ہے، یہ رہنما ہی ہمارا مرشد ہے، اس میں نہ صرف یہ کہ کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ بہتر ترین بات ہے۔ میں اپنی ایک مثال بتاتا ہوں۔ اللہ کے فضل سے پوری زندگی درود شریف پڑھتے ہوئے گزری الحمدللہ، لیکن اس کی بڑی جو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے منظور ہوا، مجھے وہ افادیات ملتی رہیں الحمدللہ، لیکن ایک مرشد اللہ کی قدرت سے مجھے میسر آئے، ایک اللہ والی شخصیت بطور استاذ مجھے ملے، اور ان کے ملنے سے جو درود شریف کے حوالے سے مجھے جو کچھ اور مزید اور بڑی نعمتیں حاصل ہوئیں، وہ استاذ کے ملنے کے بعد ہوئیں۔ میری بات کا مطلب پھر یہ نہ سمجھا جائے کہ میں درود شریف استاذ و مرشد کا کام نہیں کرتا، ایسا کچھ کہہ رہا ہوں، ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں استاذ کی اہمیت کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس امت میں استاذ کو اور مرشد کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، کہ استاذ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ میں نے زندگی میں اللہ کے فضل سے جتنی توفیق ہوئی میں نے درود شریف پڑھا، لیکن جب استاذ ملے اور استاذ بھی درود شریف کے حوالے سے ملے تو الحمدللہ پھر ترقی جو ہوئی وہ پہلے والی ترقی کے مقابلے میں بالکل الگ انداز کی تھی۔ میں نہیں کہہ رہا کہ میں پہلے گناہ گار تھا اب ولی اللہ بن گیا، میں ترقی سے مراد میری یہ بالکل نہیں ہے، میں پہلے بھی گناہ گار تھا، آج بھی گناہ گار ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں پہلے میں 1500 پڑھتا تھا، پھر اللہ کی قدرت سے تھوڑا زیادہ پڑھنے کی توفیق ہوئی الحمدللہ، لیکن یہ رہنمائی ملی بذریعہ استاذ۔ اس لیے عزیزو،
اگر آپ کو استاذ کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کا مسئلہ ہے، ہمیں اس سے کوئی نہ بحث ہے نہ ہم آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں، لیکن جن لوگوں کو استاذ کی بات سمجھ آتی ہے ان کو ہم یہ مشورہ دیں گے کہ آپ استاذ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے کسی شخص کو اپنا استاذ بنائیں، کسی کو اپنا پیر و مرشد بنائیں۔ یہی مشائخ کا طریقہ ہے، یہی امت کا پہلے دن سے طریقہ ہے، پہلے دن سے یہی طریقہ ہے، پہلے دن سے صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور سے یہی طریقہ چلا آتا ہے اور یہی طریقہ چلتا بھی رہے گا۔ اس لیے اس بات کو سمجھیں، کسی نے کنفیوزنگ کا شکار ہوں اور نہ ہی کسی اشکال اور اعتراض کو اپنے اندر آنے دیں۔ بس یہ ہے کہ سیدھے سیدھے راستے چلتے رہیں۔ اگر آپ کو پہلے والی بات سمجھ میں آتی ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر وہ بات نہیں بلکہ دوسری والی بات سمجھ میں آتی ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اقوال ہوتے ہیں، اقوال کو قرآن کا درجہ نہیں دیا جاتا۔ اقوال ہیں، ایک کا کچھ قول ہے تو دوسرے کا کچھ قول ہے، اور اس میں کوئی پریشانی کی بھی بات نہیں ہے۔ جس پر اللہ نے جتنا کھولا وہ اتنا بول رہا ہے، جس کو اللہ نے جتنا دیا وہ اتنا بولا۔ یہ ہوتے ہیں اقوال، یہ ہوتے ہیں اقوال۔ کسی کی صلاحیت کتنی ہے، کسی کی صلاحیت کتنی ہے، کسی پر کتنا القاء ہوا ہے، کسی پر کتنا کھلا ہے، کسی کو قرآن و حدیث کتنا سمجھ میں آیا۔ اسی قرآن کو سامنے رکھ کر، اسی حدیث کو سامنے رکھ کر لوگوں کے الگ الگ اقوال مشائخ کے ہر دور میں رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ذرا حدیث کے دروس میں بیٹھ کر اگر دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ حدیث تو ایک ہی ہے اور اس پر اقوال دنیا بھر کے ہیں، ایک ہی حدیث پر، اور تقریباً ہر حدیث کا یہی حال ہے۔ تو اقوال ہیں جس پر جتنا کھلا، تو بہرحال اس میں الجھنے کی میرے خیال سے تو کوئی وجہ ہے نہیں۔ باقی پھر بھی اگر کسی کو الجھنے کا شوق ہے تو بھائی پھر میں کیا کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ رب العزت ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے اور ہماری بہترین رہنمائی فرمائے، ہمارے پیغام کو ساری امت تک پہنچانے میں ہمارے معاون بنے۔ جن حضرات نے رات میں لائیو میں شرکت نہیں کی تھی وہ بعد میں بھی اگر چاہتے ہیں تو وہ لائیو ریکارڈڈ چونکہ پڑا ہوا ہے تو اس کو وہاں شریک ہو سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔